چاہتا ہوں کہ میڈیا کے جو لوگ متعلقین ہیں وہ یہ میرا تاثر دور کریں. ہندوستان نے شروع میں جو رپورٹیں شائع کی اس تحریک کے متعلق کلدیپ نیر جیسے لوگوں نے یا باقی جو ہم کالم نگار ہیں کہ جناب یہ جو تحریک ہے یہ پاکستان سے یہ لوگ جو ہے نہیں چاہتے. رات کو بھی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ 2% لوگ جو ہے پاکستان کے حامی ہیں. ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران، پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کا میڈیا جو ہے کشمیر ایشو کو پاکستان کے پیرے سے ہٹ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اس کو دہرانا نہیں چاہتا، اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اعلان تاشقند ہے، یہ معاہدہ شملہ ہے، یا اعلان لاہور ہے، یا اعلان اسلام آباد ہے، اس میں جموں کشمیر کے عوام کی آزادی، ان کے جذبات، احساسات، خواہشات کو کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کر دیا. اور دو طرفہ مذاکرات کے جناب ایک ہندوستان کی خاص امداد پلیٹ فارم جو ہے اس کو وہاں پر قائم کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے اس کا کتنا بڑا فائدہ اٹھایا ہے. جیسے آپ نے خود نشاندہی کی کہ ہندوستان اسٹیٹس کو کی حمایت کرتا ہے، وہ جون کی تون پوزیشن رکھ کر وقت گزاری کی پالیسی اختیار کر رہا ہے. اور اب یہی ہے، اب بھی ہندوستان کا جتنا تھنک ٹینک ہے اور ہندوستان کا جو ہوم منسٹر ہے وہ بڑا ہی انٹیلیجنٹ بیرسٹر ہے، انٹیلیجنٹ ہے. اور اس کی موو دیکھیں کتنی انٹیلیجنٹ ہے. اس نے پرسوں یہ بیان دیا کہ دیکھیں یہ ہم نے 50 سال کشمیریوں سے اتنے وعدے کیے تھے، اس کی خلافی کی ہے. یہ مس لیڈ کرنے والی بات. وہ کشمیریوں کا ہمدرد بن کر ہندوستان کی گورنمنٹ کا ہوم منسٹر ہے اور اس نے بیان یہ دیا کہ دیکھیں جی ہم نے 55 سال کشمیریوں سے بڑے وعدے کیے، وعدہ خلافیاں کی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ حق بجانب ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے خیالات ہیں، ان کی سوچیں ہیں، اب ہمیں ان کے ساتھ وعدے پورے کرنا چاہیے. اور وعدوں کا جو اس نے جناب بیرومیٹر جو مقرر کیا وہ یہ کیا کہ کشمیری جو ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنی بھی میکسیمم جناب ان کو مراد چاہیے انکلوڈنگ اٹانومی جس کو آپ کہتے ہیں، جو اللہ کا ایجنڈا ہے یا فرد اللہ کا ایجنڈا ہے، اب وہ آزادی کے نعرے کو اٹانومی کے ساتھ یعنی کنفیوز کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ساری باتیں جو ہے میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں نہیں کہتے اس مطلب میرا کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. ہمیں ان محاذوں کے اوپر جناب جدوجہد کرنی ہے اور اس جدوجہد کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. اس لیے ہمیں 2 وسائل جو ہیں بہت عام ہیں. ایک تو انسانی وسائل، دماغ، قوت. اور اس لیے میں نے خالد ابراہیم صاحب کا نام بھی تجویز کیا تھا. میں خالد صاحب سے پہلے یہاں بیٹھ کے کہہ رہا تھا ہمارے جناب پاکستان کی مجبوری ہے اور بڑی صحیح مجبوری ہے. پاکستان شملہ اکارڈ سے باہر نہیں جا سکتا. یہ میری بات دیکھ لیں. پاکستان کی پارلیمنٹ نے شملہ اکارڈ کو اپروو کیا ہوا ہے. ہندوستان کی پارلیمنٹ نے، اور شملہ اکارڈ جو ہے یونین میں رجسٹرڈ ہے. اور شملہ اکارڈ جو ہے کشمیر کے اوپر بائی لیٹرل ٹاکس کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھاتا نہیں ہے. اس لیے میں پاکستان کی فارن آفس کو، فارن منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ مجبوری ہوگی، لیکن جموں کشمیر کے عوام جو ہیں اس طرف اور اس طرف نہ یہ شملہ اکارڈ کے پابند ہیں، وی آر ناٹ پارٹی ٹو اٹ، نہ اعلان تاشقند کے پابند ہیں، نہ اعلان لاہور کے پابند ہیں. اعلان لاہور کے جناب خلاف تو ہم نے وہاں جماعت اسلامی اور لبریشن لیگ نے بڑا زبردست جو آیا تھا جب واجپئی کا ہم نے ڈیمانسٹریشن بھی کی تھی اس کے خلاف. اور نہ اعلان اسلام آباد جس کو مشروں کی جو بات لوگ کرتے تھے کہ وہ یہ تھا وہ تھا، نہ اس کے ہم پابند ہیں. اس لیے ایک تو ہمارا محاذ جو ہے عوامی محاذ ہے. عوامی محاذ کو جو آپ کے پاس اس میں تجربہ کار لوگ ہیں جس کی نشاندہی اسکندر صاحب نے بھی کی تھی کہ جو لوگ کشمیر ایشو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو کشمیر کے عوام کی سوچ کے مطابق اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں، کنوینسنگ کر سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں. ان کا آپ ایک ڈیلیگیشن جو ہے مختلف تیار کریں اور ان کو باہر بھجوانے کے لیے اس میں پاکستان کی فارن آفس کی ہمیں مدد کی ضرورت پڑے. وہ ان سے معاملات کا مسئلہ کر سکتے ہیں. صدر صاحب چلے گئے ہیں، میں نے ان سے اکیلے میں بات کی تھی. اصل میں ہم نے انیشیٹو نہیں کی اور آزاد کشمیر کی میں تلقین نہیں کرتا ہوں. یہ تو اس نے سردار صاحب نے بات کر دی پہلے لبریشن فرنٹ کے صدر صاحب نے. آزاد کشمیر قوم کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے آپ 4 اکتوبر 24 اکتوبر کے اعلامیے جو ان کو پڑھیں، ان کے مطابق میں کہوں آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس کو کام کرنا چاہیے. آزاد کشمیر کے آئین میں اس کی دفعہ 11 ہے، میں نے صدر صاحب بتایا ہے، وہاں بھٹو صاحب نے خود یہ بات انسرٹ کی کہ دیر شیل بی اے پلیبسٹ ایڈوائزر ان آزاد جموں اینڈ کشمیر. اب بھٹو صاحب اس زمانے کے بھی ابھی میں مانتا ہوں ان کو، ہی واز اے ویری شیڈیولڈ پولیٹیشین
اور انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ بات سن، ورنہ آزاد کشمیر کا بات کیا آئیں گے وہ سارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے لیے ہے، لیکن پلیبسسٹ ایڈمنسٹریٹر کا ایک پرپس تھا. اور میں نے صدر صاحب سے کہا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ پہلے تو آپ خود جائیں سیکرٹری جنرل کے پاس، ان کو ملیں، وہاں کے عوام کی آواز جو ہے آپ وہاں پہنچائیں. اگر بہت آپ کو پابندی ہے، مجبوری ہے، تو آپ فارن آفس سے بات کریں، کہیں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ آپ کی پابندی ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہے سملا کاٹ کے، اس لیے مجھے آپ کہیں کہ میں جا کر وہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ خود نہیں جانا چاہتے ہیں، کوئی پریشانی ہے آپ کو کہ صدارت کا کہیں اس پہ اگر آن نہ آ جائے، تو پھر آپ ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کر کے اس کو باہر دنیا میں بھیجیں کہ وہ خالصتاً جا کر وہاں پر جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کی بات کریں. یہ باتیں ہم کر سکتے ہیں، آئین کے اندر بھی کر سکتے ہیں، آئین سے باہر بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں تجویز میں آپ نے مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے فارن آفس کا فائدہ ہمیں یہ اٹھانا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان کا جو ہم مستقل نمائندہ بیٹھا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن میں، پاکستان کے فارن آفس سے یہ کہے، سردار صاحب نے کہا تھا ایک قرارداد دیں گے مجھے، یہ ان کو خطرہ ہے کہ وہاں خود مختار کشمیر کی قرارداد پاس ہو جائے، حالانکہ کوئی قرارداد اب سیکورٹی کونسل پاس کرنے کے تیار نہیں ہے. لیکن چھوڑیں اس سے الگ رہ کر، وہ صرف وہاں پر جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کی کیفیت ہے، جس انداز میں ہندوستان ان کو وہاں پر ذبح کر رہا ہے، جس انداز میں ہندوستان کی فوج ہے ان کے ساتھ برتاؤ کر رہی ہے، صرف اس کو ہائی لائٹ کر کے دنیا کے سامنے وہاں ایک پیش کرے کہ وہاں کیفیت کیا ہے. مجھے پتا ہے ہندوستان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے یونائٹڈ نیشن، مجھے پتا ہے امریکہ اس کی ہماری حمایت نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے کہ اس میں یورپین یونین ہماری حمایت، لیکن ہماری طرف سے جب آواز بلند ہوگی، ایک وہاں پر آواز پیدا ہوگی، ہندوستان کو کاؤنٹر کرے گا، ایک آواز دنیا سامنے ایمرج ہوگی کہ جناب یہ جھگڑا کیا ہے، وہاں کیا کیفیت ہے، اس کی وجہ سے جناب یورو میں ہندوستان بھی شور کر رہا ہے، پاکستان بھی شور کر رہا ہے. یہ تو پاکستان اتنا تو کر سکتا ہے. یہ جو آپ نے اس میں لکھا اعلامیہ میں جناب کہ یہ معاہدہ اجلاس آ رہا ہے، یہ ہمارے جو وہاں صدر جاتے ہیں یا وزیر اعظم جاتے ہیں، یہ کشمیر کو کاسمیٹک انداز میں صرف نام وہاں لیتے ہیں جی کشمیری ایشو بھی سیٹلڈ، اس کے آگے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے وہ روایتی کارروائی ہوتی رہے، لیکن ایک ہنگامی میٹنگ ہونی چاہیے. پاکستان کو کم از کم انیشیٹو لینا چاہیے کہ کشمیر میں بڑے ہنگامی اور ایمرجنٹ کنڈیشن وہاں پیدا ہو گئی ہیں، اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، 4 مہینوں سے متواتر دنیا کے کسی خطے میں کرفیو نہیں لگا ہے، کشمیر میں 4 مہینوں سے متواتر کرفیو ہے. اور یہ تو جب بات کر رہے تھے صادق صاحب کہ وہاں دوائی نہیں ملتی، میں حیران ہوں کہ وہ زندہ کیسے ہیں. جب دکانیں بند ہیں، تمام بات سے سپلائی بند ہے، وہاں فوج ہی فوج ہے، بھائی وہ نکل سکتے ہیں، گھروں میں اتنا ذخیرہ نہیں ہو سکتا ہے. مثلا میرے گھر میں اگر آج کرفیو لگ گیا تو میرا خیال ہے کہ ہفتے سے زیادہ نہیں وہاں زندہ رہ سکتے ہیں، ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اور پھر یہ تحریک جو ہے، اس کو اس کنٹیکس میں آپ دیکھیں کہ یہ یوتھ جو ہے، یہ یوتھ سارا سامنے آیا ہے، ایمرج ہوا ہے، اس کی ٹوٹلی ایک نئی ڈائریکشن ہے موجودہ عالمی حالات کی روشنی میں. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے، مینیج نہیں کیا جا رہا ہے، جیسے صفی صاحب پچھلے دن یہ بات کہی تھی کہ یہاں یہ امپریشن ہے، یہ امپریشن میں نہیں ہے. لیڈرشپ وہاں موجود ہے، لیکن لیڈرشپ کی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اس انداز میں سامنے اپنی قوت دکھائے، اس کا مظاہرہ کرے کہ کل ہم بھی کہیں جی یہ تو جناب نوجوان ہیں، آزادی سے کم کو چیز بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اب میں دوسری بات جو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس پر تھوڑا سا ہم غور کریں کہ ایک طرف ہمارا نعرہ یہ ہے جموں کشمیر چھوڑ دو، یہ ایک اٹل ہمارا آبجیکٹو ہے، جموں کشمیر چھوڑ دو. اب جموں کشمیر چھوڑ دو میں اور ہماری جو آج پوزیشن ہے، اس کے درمیان کون سی بات ہے؟ ہندوستان کو یہ کہنا کہ تم اس کو تسلیم کرو، میں روایتی بات میں اس میں تعین نہیں کرنا چاہتا. جب ہم کہتے ہیں جموں کشمیر چھوڑ دو تو ہمارا کوئی اور پروگرام ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اور ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. ایک ہی بات ہے کہ جموں کشمیر چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کوئٹ جموں کشمیر. اس میں درمیان میں جتنے راستے آتے ہیں وہ ہندوستان کی حمایت ہوتی ہے. ہندوستان چاہتا ہے کہ درمیان کے راستوں پر ہمارے ساتھ بات کرو، ہندوستان چاہتا ہے جناب بات کرو، ہم تمہاری شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں. پھر وہی بائی لیٹرلزم، ٹرائی لیٹرلزم، ڈایالاگ، یہ وہ. اور ڈایالاگ پر آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ معاف کریں گے، میں کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے زمانے میں جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، مشرقی پاکستان موجود تھا، ہندوستان انڈر پریشر تھا، خلیفہ میں سے ڈیفیٹ ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھٹو صاحب نے دسمبر 1962 سے لے کر مئی 1963 تک 6 جناب راؤنڈ ادا کیے، جس میں نے تمام پرپوزل دیے انڈیا ٹس سے مس تک نہیں کیا.
اور جب انڈیا سے پریشر جو ہے ریلیز ہو